الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی. اس آیت کریمہ میں دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن میں اس کی وجوہات بتائی کہ دنیا کو آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی. اللہ حکیم ہیں
اور حکیم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو آسمان سے اترنے والے پانی کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، کہ پانی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا۔ آبشاروں سے جو پانی آتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے بادلوں میں، بادلوں سے پانی آتا ہے آبشار اور چوٹیوں پر، پھر گلیشیئر اور پہاڑ کی چوٹیوں سے پانی آتا ہے کنووں میں، ندی میں، نالوں میں، پھر وہاں سے لوگ پانی لے جاتے ہیں کھیتوں میں، باغات میں، اس کو لوگ پیتے ہیں۔ تو پانی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں، ہر وقت رننگ میں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اسی طرح یہ دنیا بھی کسی ایک حالت پر ٹھہرتی نہیں ہے، اس میں استقرار نہیں ہوتا، اس میں جماؤ نہیں ہوتا، اس میں تثبیت نہیں ہوتی۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس، آج ہے کل نہیں ہے، آج زیادہ ہے کل کم ہے۔ دوسری وجہ اس دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی یہ ہے کہ لِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى، پانی ختم ہو جانے والی چیز ہے، باقی نہیں رہتا۔ لوگ پی لیتے ہیں، کھیتوں کو دے دیتے ہیں، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، جانور اس کو پی لیتے، ویسے ہی اگر دھوپ پڑتی رہے وہ خشک ہوتا رہتا ہے، کنویں خشک ہو جاتے ہیں۔ پانی ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دونوں مشرق اور مغرب پر بادشاہت کرنے والا جب انتقال کا وقت آیا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا دنیا سے خالی آج جا رہا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بدن پر لباس نہیں ہوتا، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوتی، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، جیب میں موبائل نہیں ہوتا، آنکھوں پر گلاسز نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب انتقال کا وقت ہوتا ہے ٹوپی اتر جاتی ہے، جوتے اتار لیے جاتے ہیں، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، جیبوں کو خالی کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب دنیا میں آیا تو یہ بے نام تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا، نام 7ویں دن رکھا، جب دنیا سے جا رہا ہے تو بھی بے نام ہو گیا۔ میت پڑی ہیں، آپ پوچھیں گے کون ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر فنا صاحب ہے، لوگ کہیں گے میت ہے۔ یہ نام بھی ہمارا عارضی ہے، عہدے تو ہے ہی عارضی، ڈگری تو ہے ہی عارضی، منصب تو ہے ہی عارضی، خاندان تو ہے ہی عارضی، نام بھی ہمارا عارضی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کو آسمان کے پانی کے ساتھ تشبیہ دی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا
کہ لأن الماء لا يقدر احد ان يدخل ولا يبطل، کہ پانی میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی پانی میں داخل ہو اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہو. سمندر میں آپ اتریں اور کپڑے گیلے نہ ہو، بارش میں آپ کھڑے رہو بغیر چھتری کے اور کپڑے گیلے نہ ہو، شاور کے نیچے آپ کھڑے رہو اور کپڑے گیلے نہ ہو، آبشار کے نیچے آپ کھڑے رہو اور کپڑے گیلے نہ ہو. جس طرح پانی میں داخل ہوگے کپڑے گیلے ہوں گے، اسی طرح دنیا میں جو جتنا گھسے گا اس کے دل میں دنیا کی محبت آئے گی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ یہ جو صلحاء ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس بغیر ضرورت کے آیا جایا نہ کرو. اگر دینی ضرورت اور دینی مصلحت کی خاطر جانا بھی پڑ جائے کہ اس کو کچھ نصیحت کر لیں گے، کوئی دین کی بات کر لیں گے، کوئی اس کی اصلاح کی کوشش کر لیں گے، اگر اس نیت سے جانا بھی پڑے، اگر اس نیت سے تعلق بنانا بھی پڑے تو وہ تعلق آگ کی طرح ہو. آگ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، آگ سے ہم نفع اٹھاتے لیکن دور دور سے، آگ سے چائے بنتی ہے لیکن آگ کے قریب نہیں جاتے، آگ سے سالن بنتا ہے لیکن قریب نہیں جاتے. سردیوں میں آگ سے گرمائش حاصل کرتے ہیں لیکن قریب نہیں جاتے، آگ سے نفع اٹھاتے ہو دور دور سے. اسی طرح اگر دنیا والوں کے پاس جانا بھی پڑے تو دور دور سے، زیادہ قریب نہیں ہونا، زیادہ کلوز نہیں ہونا، ورنہ دنیا کی محبت دل میں آ ہی جائے گی. اسی طرح چوتھی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پانی اس وقت تک نفع دیتا ہے جب تک ایک لمٹ میں ہو. جب پانی ضرورت سے بڑھ جائے، سیلاب آ جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے. پانی بہت زیادہ پی لو تو سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے. آدمی جب ڈوبتا ہے پانی زیادہ چلا جاتا ہے سانس کی نالیوں میں، کھانے کی نالیوں میں، پیٹ میں، تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو پانی اس وقت تک فائدہ دے گا جب تک لمٹ میں ہو، ایک خاص اندازے کے ساتھ ہو. دنیا بھی اس وقت تک فائدہ دے گی جب ایک لمٹ میں ہو. جب آپ دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھریں گے تو یہ دنیا آپ کو نقصان پہنچائے گی، فائدہ نہیں پہنچائے گی. اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں دنیا کی زندگی کو آسمان سے اترنے والے پانی سے تشبیہ دی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد خلیفہ بن گئے تو صحابہ نے کہا کہ ابھی آپ کو کام کاج چھوڑنا پڑے گا، محنت مزدوری آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ محنت مزدوری کے لیے جاؤ گے تو نمازیں کون پڑھائے گا، لوگوں کو مسائل کون بتائے گا، لوگوں کے فیصلے کون کرے گا. آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ ابھی اپنا معاش چھوڑ دیں، بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملے گا، آپ اپنا وظیفہ خود مقرر کر دیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے ان کی بات ماننے پر. تو کہاں بھائی ایک عام مزدور کا وظیفہ کتنا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی عام مزدور کا وظیفہ اتنا ہے. کہ بس میرا بھی اتنا وظیفہ ہے.
لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بہت کم ہے، اس وظیفے سے آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جیسے مزدور کا گزارا ہوتا ہے میرا بھی ویسے ہوگا۔ وہ نام کے حکمران نہیں تھے، وہ عملاً پریکٹیکل دکھانے والے تھے۔ آج تو جو بھی آتا ہے نا وہ کہتا ہے میں سادگی سے زندگی بسر کروں گا، میں سائیکل پر دفتر جاؤں گا، میرا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، میں گورنر ہاؤس کو لائبریری بنا دوں گا، اور میں ساری جو ہیں وہ اخراجات اور عیاشی اور پروٹوکول کم کر دوں گا۔ لیکن جب اس کا حساب آتا ہے تو وہ پچھلوں کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ کہا جب گزارا نہیں ہوگا میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، امیر المومنین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے ہیں۔ ڈاکٹرز اور طبیب کو بلایا گیا، چیک اپ کیا، معائنہ کیا، کہا جی خشک روٹی کھانے کی وجہ سے معدہ خشک ہو چکا ہے۔ کا علاج کیا ہے؟ کا کچھ عرصے تک زیتون کا تیل استعمال کرنا پڑے گا۔ تو فرمانے لگے میرے پاس تو زیتون کا تیل نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بیت المال میں زیتون کا تیل ہے وہ استعمال کر لے۔ آج تو بیت المال کے خزانے اور تحفے بیچ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے، واپس آئے تو آپ نے فرمایا لوگوں نے زکوٰۃ کتنی دی، ٹیکس کتنا دیا، غیر مسلموں نے، بیت المال کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے اس طرح کچھ چیزیں یہاں رکھی، تھوڑی سی یہاں رکھ دی۔ کہا یہ لوگوں نے بیت المال کے لیے دیا اور یہ مجھے گفٹ کیا ہے، یہ مجھے ہدیہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تجھے یہ لوگ نفع دیتے، ہدیہ دیتے، گفٹ دیتے؟ یہ تجھے اس لیے ملا کہ تو مسلمانوں کا گورنر تھا، یہ بھی بیت المال میں جائے گا۔ آج حکمرانوں کو چیزیں ملتی ہے بیچ دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا بیت المال میں زیتون کا تیل ہے آپ وہ استعمال کریں۔ فرمایا بیت المال میں زیتون کا تیل کتنا ہے؟ اگر ساری رعایا پر تھوڑا تھوڑا تقسیم کرو تو میرے حصے میں کتنا آئے گا؟ اس پہ تو سارے مسلمانوں کا حق ہے، پوری رعایا کا حق ہے۔ لوگوں نے کہا اگر سب پر تقسیم کریں گے آپ کو تو اتنا سا ملے گا اور اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا تو جتنا بھی رو لے، جتنا بھی سوکھ کر کانٹا ہو جائے، تجھے میں زیتون کا تیل پلانے والا نہیں ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محراب میں کھڑے ہوتے، دنیا کو سونے اور چاندی کو خطاب کرتے، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، یہاں تیرا منتر نہیں چلے گا، یہاں تیرا جادو اثر نہیں کرے گا، یہاں تیری بات نہیں بنے گی، یہاں تیری دال نہیں گلے گی، تیری خوشی عارضی ہے، تیرا سکون عارضی ہے، تو فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ اسی لیے تو دنیا کو متاع الغرور، دھوکے والا سامان کہا گیا، مچھر کا پر کہا گیا، مکڑی کا جالا کہا گیا۔
سیلاب کے اوپر جو خس و خاشاک پتھر کے اوپر ہوں یا سیلاب کی اوپری سطح پر ہوں، دنیا کو وہ کہا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بکری کا مرا ہوا، گلا ہوا، سڑا ہوا، بدبودار، تعفن سے بھرا ہوا بچہ قرار دیا گیا۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی دنیا کی مثال کیا ہے؟ فرمایا حلالها حساب حرامها عذاب۔ دو جملے کہہ دیے، پوری دنیا کا نچوڑ بتلا دیا۔ حلالها حساب، حلال طریقے پر کماؤ گے اس کا حساب دینا پڑے گا، حرام طریقے پر کماؤ گے ڈائریکٹ عذاب میں جاؤ گے۔ بھائی حلال کمانا کتنا مشکل ہے، اور پھر اس کا حساب دینا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ بہت سی چیزیں ہمیں حلال نظر آتی ہیں، اس کے ہاں حلال نہیں ہوتی۔ دنیا والے اسے حلال کہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں وہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ حرام کی بہت سی شکلیں ہیں، تو حلالها حساب حرامها عذاب، اس کے حلال کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کا جو حرام ہوگا وہ عذاب بنے گا۔ نرقی دنیانا بتمزیق دیننا فلا یبقى دیننا ولا ما نرقی۔ فرمایا کہ ہم اپنی دنیا کو بناتے ہیں آخرت خراب کر کے۔ بھائی رشوت لی، دنیا بنی آخرت خراب۔ سود کا لین دین کیا، بظاہر دنیا آئی آخرت خراب۔ جھوٹ بول کر مال بیچا، پیسہ آیا آخرت خراب۔ ملاوٹ کر کے پیسے کمائے، دنیا بنی آخرت خراب۔ چوری کی، دنیا تھوڑی سی آئی آخرت خراب۔ قبضہ کیا لوگوں کی زمینوں پر، دنیا بنی آخرت خراب۔ جوئے کے ذریعے سے پیسہ کمایا، لینڈ کروزر خرید لی، دنیا تھوڑی سی بنتی ہوئی نظر آئی آخرت خراب۔ اور فرمائیں نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ دین باقی رہے گا، نہ یہ دنیا ہمیشہ پاس رہے گی۔ چوری ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی، پرچی آ جائے گی، ڈکیتی ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیوی روٹ کے چلی جائے گی، بھائی دشمن بن جائے گا، پڑوسی آپ سے منہ نہیں لگائے گا، سارے معاملات خراب۔ اور ایک جھٹکے میں موت آئی اور سب کچھ رہ گیا، دنیا سے خالی یاد چل دی۔ اسی لیے مبارکباد کے قابل ہے وہ بندہ جو آخرت کو اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ جو نصیب میں دنیا ہے وہ ملے گی، لیکن اس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کو دھوکے والا گھر قرار دیا گیا۔ بھی دل کرتا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے کہوں آئندہ ایسا کرو گے، اتنا جو ہے نا وہ موڈ آف کر دی۔ دنیا ان کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ دنیا کے پیچھے ایسے پڑ جاؤں کہ آخرت کو بھول جاؤں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ شام میں دمشق میں آئے، بازار میں لوگ تھے، ان کو کہنے لگے کہ مالی اراکم تجمعون ما لا تأکلون، مجھے کیا ہوا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم وہ مال جمع کر رہے ہو جو کھا نہیں سکتے۔ یعنی آدمی جتنی دنیا کماتا ہے تو اکثر اتنی استعمال نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، بھائی 20 ارب چھوڑ دیے، 1 خرب چھوڑ دیے، اب وہ پیسہ وہ ختم نہیں کر سکتے۔ وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ،
اور اتنے بڑے بڑے محلات، اتنے زیادہ گھر بناتے ہوں کہ آخر تک تم اس میں رہ نہیں سکتے۔ ایک آدمی نے محل بنایا تو اس نے بہت اچھا محل بنایا اور لوگوں کو کہا کہ آ کر آپ ہمارے محل کا وزٹ کریں۔ پوری دنیا وزٹ کے لیے آتی، بہت خوبصورت ہے، بڑا عالی شان ہے، کیا کمال کی کاریگری ہے، کیا صنعت و حرفت ہے، کیا انجینئرنگ ہے، کیا ڈیزائننگ ہے، کیا نقش و نگار ہے، کیا اس کا نقشہ ہے، ساری دنیا تعریف کرتی۔ ایک مجذوب سا آدمی وہاں پر آیا، پورے محل کا وزٹ کیا، وزٹ کر کے باہر جانے لگا۔ کسی نے پوچھا کیسا لگا؟ کہا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں ہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ اب تک کسی نے کوئی خامی نہیں بتائی، یہ ملنگ اور مجذوب اور درویش کلندر ٹائپ کا آدمی 2 خامیاں بتا رہا ہے۔ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا اس نے آپ کے محل میں 2 خامیاں ڈھونڈی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کون سی خامی؟ کہا ایک خامی یہ ہے، یہ محل ہمیشہ یوں نہیں رہے گا، اس کی چکا چوند ہمیشہ یوں نہیں رہے گی، اس کی فنیشنگ ہمیشہ یوں نہیں رہے گی، یہ خراب ہو جائے گا، دراڑ پڑ جائے گی، کلر ماند ہو جائے گا، پلر اس کے ٹوٹ جائیں گے، چھت اس کی ٹپکنے لگے گی۔ اور دوسری خامی یہ ہے کہ بنانے والا اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک یہ گھر ہمیشہ یوں نہیں رہے گا، اور دوسری خامی بنانے والا ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کے بازار میں لوگوں کو جب دنیا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا تمہیں دیکھتا ہوں وہ چیزیں جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، ایسے گھر بناتے ہو جس میں ہمیشہ کے لیے تم نے رہنا نہیں، ایسی امیدیں رکھتے ہو کہ جس تک پہنچ نہیں سکتے۔ تم سے پہلے لوگوں نے بڑا مال جمع کیا، بڑے بڑے محلات بنائے، اصبح جمیعہم، ان کی ساری چیزیں ہلاک ہو گئی، بیوتہم قبورا، ان کے محلات کھنڈر بن گئے، عملہم غرورا، اور ان کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ اسی لیے تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک اس کا نفس، ایک اس کا شیطان۔ یہ جو نفس ہے یہ بھی نظر نہیں آتا اور شیطان بھی نظر نہیں آتا، اور شیطانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ شیطان جو نظر نہیں آتا، ایک وہ شیطان جو نظر آتا ہے، جو برا دوست ہوتا ہے، جو آپ کا غیر مسلم دوست ہوتا ہے، آپ کو شراب کی طرف، آپ کو زنا کی طرف، آپ کو خنزیر کھانے کی طرف، آپ کو رشوت اور سود کی طرف، آپ کو غصب اور قبضے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا انسانی دوست ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کر نہیں لے جاتا، اور یہ شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے، زبردستی بھی لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا یار بد مارے بد سے برا ہے، مار سانپ کو کہتے ہیں، یار بد مارے بد سے برا ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس نفس کو اگر ہم قابو میں نہیں کریں گے، یہ ہمارے قابو میں آنے والا آسانی سے نہیں ہے۔ اس کی مثال بتکے ہوئے سرکش گھوڑے کی طرح ہیں، آپ اس کی ایک خواہش پوری کرو، یہ دوسری خواہش سر ابارے گا، آپ ایک خواہش پوری کرو، یہ اس سے بہتر کی توقع کرے گا، یہ آگے ہی آگے چلتا رہے گا، آگے ہی آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے اس دنیا میں نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا،
اور ہم پھر بھی خوش نصیب تھے، ایک رمضان مل گیا، عبادات کا موقع مل گیا، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، قرآن سن لیا، اعتکاف میں بیٹھ گئے، عمرے پہ چلے گئے، زکوٰۃ دے دی، صدقہ اور خیرات دے دیا، دعائیں مانگ لی، اللہ کے راستے میں تبلیغ میں چلے گئے، سحری میں دعائیں مانگی، افطاری میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملے۔ وہ رمضان تو گزر گیا، وہ روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن ایک روزہ باقی ہے۔ ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو سحری میں بند ہوتا ہے، افطاری میں کھلتا ہے، اور ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے جلال کو دیکھ کر ہم بند کرتے ہیں اور اللہ کے جمال کو دیکھ کر کھولتے ہیں، اللہ کے غصے کو دیکھ کر حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے جمال کو دیکھ کر پھر حلال چیزوں کو کھا لیتے ہیں۔ پوری زندگی کا روزہ رکھنا۔ رمضان میں صبح سحری سے افطاری تک کھاتے پیتے نہیں تھے، لیکن پوری زندگی کا روزہ پیدا ہوئے موت تک حرام نہیں کھانا، حرام نہیں پینا، حرام نہیں پہننا، حرام خواہشات کے قریب نہیں جانا، اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرنا۔ یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ یہ روزہ کب پورا ہوگا؟ جب موت آئے گی۔ تو اس پوری زندگی کے روزے کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں۔ ایک مہینے کی محنت پر اتنا جلدی پانی نہیں پھیرو بھائی۔ ایک آدمی جب سوئٹزرلینڈ سے یا مری ٹھنڈے علاقے میں مہینہ گزار کر آتا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا صاف ہو جاتا ہے، تو وہ اثر اتنا جلدی نہیں جاتا، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ ایک آدمی گرم علاقے میں جائے فوراً چمڑی کالی نہیں ہوتی، تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہم نے ایک مہینہ انوارات میں، تجلیات میں، رحمتوں میں، برکتوں میں، سعادتوں میں، تلاوت میں، مسجد میں، ذکر میں، روحانیت میں، نورانیت میں، حلاوت میں، اللہ کے قرب میں، فرشتوں کے قرب میں گزارا، اور عید کا چاند نظر آتا ہی فوراً اثرات ختم ہو گئے۔ اب رمضان کی فجر اور رمضان کے بعد کی فجر زمین آسمان کا فرق ہے۔ رمضان کی عشاء اور رمضان کے بعد کی عشاء زمین آسمان کا فرق ہے۔ رمضان میں تلاوت اور رمضان کے بعد کی تلاوت زمین آسمان کا فرق ہے۔ رمضان میں تہجد اور رمضان کے بعد میں تہجد زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم اپنی صحبت اللہ والوں کے ساتھ زیادہ رکھیں، تعلق زیادہ رکھیں، انشاءاللہ نفس اور شیطان کے دشمن سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔